بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس 19ویں سیشن میں اپنے سورہ نور کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا ایک سمرائزڈ ورژن۔ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 24 ہے، اور سورتوں کے گروپ کی تقسیم میں یہ تیسرے گروپ کی آخری سورہ ہے، تیسرے گروپ کی واحد مدنی سورہ ہے، اور یہ ان 6 سورتوں میں سے ایک ہے جو قرآن مجید میں جوڑوں کا جو ایک ارینجمنٹ کیا گیا ہے اس میں یہ ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے۔ اس ایکسیپشن میں اور جتنی جو سورتیں شامل ہیں ان میں سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ الواقعہ ہے، اس سے پہلے سورہ حجرات ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورتوں کے اس گروپ میں جو ایک مضمون چلا آ رہا تھا، ایک جانب انذار کا، خبردار کرنے کا، انکار کرنے والوں کو، اور دوسری جانب خوشخبری کا اہل ایمان کو، ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کامیابی کا اعلان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی مشروط کی اہل ایمان کے تزکیے اور تطہیر پر، یعنی وہ بحیثیت جماعت اپنی پاکیزگی، خاص طور پر اخلاقی پاکیزگی کا جب ایک ایویڈنس پیش کریں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو سورہ مبارکہ میں ہم دونوں چیزیں دیکھتے ہیں، ایک جانب صحابہ کرام کے گروہ کی اخلاقی پاکیزگی کا بیان، اور اس میں جن لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ان کی مذمت، اور دوسری جانب اللہ کا وعدہ کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اہل ایمان کے گروہ کو، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ شروع کرتے ہیں سورہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ وہ اہم سورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے فرض کیا اس کو، یعنی اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں انہیں اللہ نے فرض کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں نازل کی وہ آیات کے جو نہایت واضح واضح تنبیہات ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، تاکہ تم بات کو سمجھو۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی بیان ہے۔ قرآن مجید میں تو جو کچھ بھی بیان ہے وہ مسلمانوں پر لازم ہے، اگر اس کو بیان ایسے کیا گیا ہے کہ یہ تمہیں لازماً کرنا ہے، لیکن پوری سورہ کے بارے میں یہ بات بیان کر دینا ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر معمولی اہمیت کو بیان کرنے والی بات ہے۔ پہلی جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت ہو یا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو تم ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے قانون کے نافذ کرنے کے معاملے میں تم کوئی نرمی اختیار نہ کرو، نرمی کہیں تمہیں متاثر نہ کرے،
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ موجود رہیں ان کی سزا کے موقع پر طائفۃ من المومنین، اہل ایمان کا ایک گروہ، یعنی وہ اس کو باقاعدہ دیکھے۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے جو خاص طور پر اس سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ باقی جو جرائم ہیں ان کا جرم ہونا تو انسان سمجھتا ہے، لیکن زنا کا جرم اگر اللہ کی طرف سے واضح ہدایت نہ ہو تو انسان اس کو برا تو سمجھتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کی شخصیت میں، اس کے طبیعت میں جو کمزوری موجود ہے جس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے شیطان، وہ اسے مائل کرتا ہے کہ اس کو لائٹلی لیا جائے۔ جیسے کہ مغربی معاشرے میں اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اس بیماری کو اگر آپ نے آگے بڑھنے کی اجازت دی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ اس گندگی سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بہت واضح اور دو ٹوک بات بیان کی اس سورہ مبارکہ کو فرض کرنے کے فوراً بعد، کہ اگر کوئی شخص زنا کرے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا اگرچہ کہ جب چوری کا ذکر کیا گیا تو وہاں سزا میں چور مرد کا ذکر پہلے تھا، السارق والسارقہ عورت کا بعد میں۔ یہاں عورت کا ذکر پہلے ہے اس لیے کہ اس کی آمادگی اس گھناؤنے کام میں لازمن ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر تو وہ ریپ ہے اور وہ ایک بالکل دوسرے قسم کا جرم ہے۔ لیکن اس جرم کے کرنے پر اگر لوگ دونوں پکڑے جائیں تو ان کو سزا ہوگی 100 کوڑوں کی، اور یہ سزا انسانوں کے سامنے، لوگوں کے اہل ایمان کے سامنے ہوگی، تاکہ ان پر اس کا وہ اثر پڑے کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ والزانی لا ينکح الا زانیۃ، اور زانی زنا کرنے والا مرد، لا ينکح الا زانیۃ، وہ نکاح نہ کر پائے سوائے ایک زانیہ عورت سے، او مشرکتن، یا کسی مشرکہ عورت سے، والزانیہ، اور اسی طرح سے زانیہ عورت، لا ینکحھا، نہیں وہ نکاح کرے، الا کر پائے، الا زانن، سوائے زانی مرد کے اور مشرک یا مشرک مرد کے۔ وحرم ذالک علی المومنین، اور یہ چیز اہل ایمان پر حرام کر دی گئی، ناجائز قرار کر دیا گیا ہے کہ ایک شخص کا زانی ہونا ثابت ہو جائے اور آپ اس کو اتنا لائٹلی لیں کہ وہ آپ کے معاشرے کا حصہ بن جائے، آپ کے ہاں میل جول ہو اور کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، لیڈر بن جائے اور پاپولر ہو جائے، اس کے بعد تباہی ہے، معاشرے کا بگڑنا، اس کا ستیہ ناش ہونا، یہ بالکل لکھ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید لوگ پڑھتے ہیں لیکن کیا کیا جائے، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ تو ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، آیت نمبر 4 میں بتایا گیا کہ لوگ دوسروں کے اوپر الزام لگائیں۔ فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، اور وہ کہ جو تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ اپنے اس الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں تم 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کی،
فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ دو باتیں، ایک بات یہ کہ کسی شخص نے، مرد ہو یا عورت، اس نے زنا کیا ہو تو اس کو لازماً سزا ملے گی، اور پھر وہ معاشرے میں اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوگی، وہ کسی شریف زادی سے، اور اگر زانیہ ہے تو وہ کسی شریف زادے سے، پاک انسان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ دیکھیں توبہ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک اور چیز ہے، اور انسان نے توبہ کر لی، ہم بھی اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑا گناہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی، یہ آخرت کے لیے۔ دنیا میں اس کی حیثیت ایک باعزت، قابل قبول فرد کے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس کو یہ حیثیت دیں گے تو اپنی بھی بربادی کریں گے اور پورے معاشرے کی بربادی کریں گے، اور آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ آپ لگائیں گے تو جس نے الزام لگایا ہے وہ یا تو ثابت کرے، یعنی وہ اپنے ساتھ پھر گواہ لائے، یعنی چار گواہ، اور ان گواہوں کی موجودگی میں پھر اس کو وہ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا چار، تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ باٹم لائن یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں زنا کاری، یہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ چھپ چھپا کے لوگ کرتے ہیں، اس کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں یہ چیز اتنی لائٹ ہو جائے کہ کوئی کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، عزت دار انسان ہے، لیڈر ہے، تو پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی حوصلہ ملتا ہے۔ انسان کے اندر یہ کمزوری اتنی زیادہ، اتنی گہری ہے کہ پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ معاشرے میں یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی، جیسے کہ مغربی معاشرے میں اب ہو چکا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ایک جانب جب کوئی شخص زنا میں پکڑا جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر اس کو سزا ملے گی، وہ بچے گا نہیں۔ اور اگر وہ ایسے ہوا ہے جرم، گناہ کے، اس کو زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، تو پھر اس کی بات تک نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ڈسکشن بھی نہیں ہوگی۔ سو اس کو بیان کیا۔ اب اس میں ایک ایکسیپشن بیان کی، اور وہ یہ کہ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کو پر الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو۔ اب یہ ایک الگ سے ایکسیپشنل معاملہ ہے، ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، وہ خود ہی گواہ ہیں۔ فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی، اربع شہادات باللہ، وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ گواہی دے کہ اللہ کی، یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے جو اپنی بیوی پر یہ الزام لگا رہا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کانا من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے۔ تو اس نے الزام لگا دیا، اس نے قسمیں کھائیں 4 مرتبہ، اور 5ویں مرتبہ یہ سٹیٹمنٹ دی، اسی لعنت اللہ علیہ ان کانا من الکاذبین کی وجہ سے اس کو لعان کا قانون کہتے ہیں۔ اب جس پر الزام لگا ہے وہ عورت کیا کرے؟ فرمایا وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے سزا کو یہ چیز ہٹا سکتی ہے، ان تشہدہ، کہ وہ گواہی دے، 4 شہادت باللہ، 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ انا غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کانا من الصادقین، اگر وہ سچا ہے، یعنی اس کے بعد اس کو سزا نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ دونوں ساتھ تو رہ نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی معاملہ
عورت کا مرد کے ساتھ ہوگا. یعنی اگر اس نے مرد کو دیکھا ہے جب وہ گواہی دیتی ہے تو ادھر بھی ظاہر ہے کہ یہی چیز چلے گی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ مرد کو جو اختیار حاصل ہے وہ عورت کو اختیار حاصل نہ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاک دامن مرد ایک زانیہ عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور ایک پاک دامن عورت ایک زانی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتے. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر ہے مسلمانوں، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے، تو تم اس کی پکڑ میں آ جاتے، یعنی تم اس گندگی میں پھنس جاتے اور اس کے بعد تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہوتی. اس کے بعد آئیے جناب آیت نمبر 12 میں یہ واقعہ ہوا. اسی سے ظاہر ہے کہ ایک ملتی جلتی چیز اسی موضوع سے متعلق یہ تھی کہ لوگ تہمت لگاتے تھے. تو ایک بڑی تہمت لگ گئی جو جس کو کہ افک کا واقعہ کہتے ہیں، اور لوگ اس میں باتیں بنانے لگے. قرآن مجید نے ظاہر ہے اس کو بیان نہیں کیا ہے، اور اس کو عام طور پر بیان کرنا بھی کوئی بہت مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایک بڑی نمایاں خاتون کے اوپر یہ تہمت لگی اور لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں یہ فرمایا کہ لولا اس سمعتموہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اے مسلمانوں یہ بات سنی، ظن المومنون والمومنات، تو مومن مرد اور مومن عورتیں گمان کرتے بانفسہم خیرا، اپنے بارے میں، اپنے اندر کی ایک نیک، ایک پاکیزہ خاتون کے بارے میں اچھا گمان کرتے. وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کیوں نہ ہوا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیگیٹو بات ہوتی ہے اس کو لوگ بہت جلدی قبول کرتے ہیں. انسان کے اندر ایک شیطان کے وسوسوں کو قبول کرنے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رجحان موجود ہے. پازیٹیو بات کسی کے بارے میں ماننا یہ مشکل ہوتا ہے، اور نیگیٹو ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے. حالانکہ بالکل اس سے الٹ ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے اندر یہ کمزوری ختم ہو اور میں لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچوں. آگے فرمایا آیت نمبر 17 میں کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تم کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم اگر مومن ہو تو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس بات کو پھر کبھی نہ دہراؤ، یہ حرکت کبھی تم سے دوبارہ صادر نہ ہو کہ ایک شریف زادے، ایک شریف زادی، ایک پاک دامن مرد، ایک پاک دامن عورت پر بغیر کسی ثبوت کے تم الزام لگانا شروع کر دو. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں کوئی چیز ثابت ہو گئی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اسے پھر کوئی عزت کا مقام نہیں ملنا چاہیے، اور اگر وہ ثابت نہیں ہوئی ہے تو پھر زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے. یہ کیا نانسنس بات ہے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ صورتحال کیا ہے. تو ایک مسلمان معاشرے میں اس بارے میں تمام اہل ایمان کو سینسٹیو ہونا چاہیے، ان کو باغیرت ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے فرمایا کہ 19 آیت میں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا کرے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی معاشرے میں بے حیائی کا پھیلانا، چاہے کسی کے بارے میں باتیں بنا کر، چاہے اس کے اور طریقے اختیار کر کے، تصاویر کے ذریعے سے، فلموں ڈراموں میں بے حیائی پھیلانا،
اور اہل ایمان کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنا، مائل کرنا، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے کتنی گری ہوئی، کتنی گھنونی چیز ہے جس سے گھر برباد ہوتے ہیں، جس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے، جس کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو نرم نہ لو، اس کو غیر سنجیدگی سے مت لو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ شفیق اور مہربان ہے، تو تم آفت میں، مشکل میں پھنس جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ رہنمائی کی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس گندگی سے بچاؤ، اور کبھی دوبارہ تمہارے اندر اس قسم کی گندگی کا گزر نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ ایک مرد ہے کہ جو ایک ناپاک عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے، یا ایک پاکیزہ عورت ہے، اس کا ایک ناپاک مرد کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کو بہت ایسا ہوتا ہے کہ معلوم تو نہیں ہو پاتا، بعد میں جا کے بات کھلتی ہے کہ انسان یہ تو گندا تھا۔ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے اور پھر آپ یہ کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ہی ناجائز بات ہے۔ کسی کو اس کے اس طرح کی گھٹیا چیزوں میں ملوث ہونے کے بعد آپ یہ حیثیت دیں، تو یہ تو ناقابل قبول ہے، سوائے اس کے کہ آدمی بالکل مطمئن ہو جائے کہ اس کے اب طور طریقوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کی زبان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے اور اب وہ آئندہ کبھی نہیں کرے گا یا کرے گی، تو وہ تو ایک الگ ایکسیپشن ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال اگر انسان کو معلوم ہے اور اس کے باوجود وہ اس گندگی میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے، تو اس کی کوئی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہوگا۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین، وہاں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوں گے۔ ان کے جوڑے بنیں گے، وہ ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، جہنم میں ہوں گے اور ایک ساتھ سزا پائیں گے۔ لیکن جنت میں والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوں گے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہوں گے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 اور 31 میں وہ آداب بتائے ہیں کہ جو مردوں اور عورتوں کے اختلاط، ان کے انٹریکشن کے آداب ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پردے کے احکام ہیں۔ نہیں، زیادہ بہتر صحیح بات یہ ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں انٹریکٹ کریں گے، وہ انٹریکشن جو لازم ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا نظام بنایا ہے اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور ان کو آپس میں انٹریکٹ کرنا ہے۔ دونوں کو الگ الگ دنیاؤں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس بات کا اعلان خود اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے دین میں ایسا موجود ہے کہ وہ رہتی دنیا تک وہ قائم رہے گا۔ جب کہ آپ حج اور عمرے میں جاتے ہیں تو آپ اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں، اور مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے دین میں یہ حکم دے سکتا تھا کہ ظہر سے عصر مرد اور عصر سے مغرب عورتیں، ایسا نہیں کیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا کو کاٹنا چاہتے ہیں اور دو الگ الگ حصے بنانا چاہتے ہیں،
وہ اللہ کے دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. نیکی کا جذبہ اپنی جگہ پر ظاہر ہے کہ اس کا اجر اللہ دے گا، لیکن بہرحال یہ جو ایک ایکسٹریم انڈرسٹینڈنگ اور ویوز کو اختیار کر کے لوگ سختیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو پروموٹ نہیں کیا اور اپریشیٹ نہیں کیا، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا. تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ مرد اور عورت جب وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں خدشات ہوتے ہیں، اور یہ دیکھا جا چکا ہے کہ زنا وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے کہ جو نہایت ہی کنڈیمنیبل، قابل مذمت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر معاشرہ، خاندان کے ٹوٹنے کے نتیجے میں معاشرہ بھی بالکل برباد ہو جاتا ہے. آپ نے صرف اگر معاشی ترقی کرنی ہے اور وہی آپ کا ٹارگٹ ہے تو پھر تو شاید کچھ اور پرنسپلز آپ فالو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اصل مقصد یہ ہے کہ ایک شریفانہ پاکیزگی پر مبنی معاشرہ ہو جس میں خاندان مضبوط ہوں، اور اصل ٹارگٹ یہ ہو کہ ہم اس دنیا میں پاک رہ کے آخرت میں کامیاب ہوں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں مردوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ قل للمومنین، ہے پیغمبر آپ مومن مردوں کو کہیے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں. یہ جو نگاہیں نیچی رکھیں کا مطلب بعض لیتے ہیں کہ وہ دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے. یہاں جو بات کی گئی ہے وہ نگاہوں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے کچھ نیچا رکھیں. یہ اصل میں شرافت کی نگاہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نگاہ میں وہ بے حیائی، وہ بے باکی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں نیت میں فطور ہو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کو صحیح طرح سے ڈھانکیں، اور ایسے موقعوں پر اپنی نیت کو پاک صاف رکھیں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اور پاکیزگی، قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ پاکیزگی ہی ایک شرط واحد ہوگی کہ جو جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دی ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے باخبر. اس کے بعد یہی بات خواتین کو بھی کہی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، دھیما رکھیں، گھورنے والی نگاہ نہ ہو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، البتہ خواتین کو ایک مزید ہدایت دی، کیونکہ یہ خواتین ہی سے متعلق تھی کہ وہ زیب و زینت کرتی، سنگھار کرتی ہیں زیورات سے، میک اپ سے وغیرہ. تو ان کو یہ کہا گیا کہ اور وہ ظاہر نہ کریں اپنی زینتوں کو. زینت کہتے ہیں اس کو کہ جو آپ نے ایک سادہ نیچرل چیز کو خوشنما بنانے کے لیے کچھ اضافہ کیا ہے. ایمبیلشمنٹ، بیوٹیفیکیشن، خوشنمائی. تو اگر کسی خاتون نے زیورات پہنے ہوئے ہیں یا اس نے میک اپ کیا ہوا ہے یا دونوں ہیں، تو پھر وہ اپنی زینت کو جو خوشنمائی کی ہوئی ہے اس کو ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے کہ جو اس میں آپ سے آپ ظاہر، یعنی چہرہ آپ سے آپ ظاہر ہے، ہاتھ آپ سے آپ ظاہر ہیں، پیر آپ سے آپ ظاہر ہیں. ان پر تو اگر زینت کی گئی ہے اس کو بھی ظاہر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی زینت کی گئی ہے وہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا. آپ کہیں گے کہ وہ تو ویسے بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات بتا دی ہے کہ آپ نے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے. لیکن یہ ایک الگ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر مرد اور عورت آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں تو پھر اس میں وہ زینت کو اختیار کرنے والی خواتین سوائے چہرے، ہاتھ اور پیر کے تمام زینتوں کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ چھپائیں گی.
سر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ سر پہ بھی اگر زینت اہتمام کے ساتھ کی گئی ہے تو پھر لازماً اس کو ڈھانکا جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع نہیں بنایا ہے، اس پر کوئی زور نہیں دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا معاملہ ہے، ڈھانک لے تو بہت اچھا ہے، نہ ڈھانکے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ زیبائش کی چیز تو نہیں بنی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ خواتین کو اپنی زینت اختیار کرنے کے بعد سوائے چہرے، ہاتھ اور پیر کے اپنی زینت کو چھپانا ہے، اس میں اگر کوئی ایکسیپشن ہے تو وہ ایکسیپشن جو ہے وہ محرم مرد ہیں، وہ مرد کے جن کے ساتھ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، باپ، بیٹا، بھانجے، بھتیجے، چچا، ماموں وغیرہ، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ دیکھو ان کے ایکسیپشنز کے علاوہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ یہ خواتین جنہوں نے کہ زیورات پہنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اب زیور ہے، زینت ہونا، زینت یہاں زیور ہی کے لیے کہا گیا ہے، تو وہ اگر کہیں پیروں پہ پہنا ہوا ہے انہوں نے، اور پیر کا وہ حصہ اوپر کا کہ جہاں وہ ظاہر ہے اس کو چھپانا ہے، تو وہ زمین پر اپنے پاؤں کو نہ ماریں تاکہ وہ ظاہر ہو جائے، یعنی اس کی آواز سے وہ دوسروں کو اٹریکٹ کریں۔ ظاہر ہے ایک تو چلنے میں ویسے ذرا آواز آئے گی، لیکن خاص طور پر کسی دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسپرٹ یہی ہے کہ اچھی طرح سے ڈھانکنا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، دوسرے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، اور یہ obviously بیان یہاں اس لیے آیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ سدل للذریعہ ہے، جو آخری جرم ہے جس کو کنڈیم کیا جا چکا، زنا، اس سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احتیاطی تدابیر بتائی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ کہ جو ابھی نکاح نہیں کر پا رہے، اس کی ان کے پاس نہیں ہے ریسورسز، تو وہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت، یہ امکان نہ دے دے، ان کو غنی نہ کر دے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ لوگ کہ جنہوں جو غلام ہیں وہ تمہارے پاس آئیں ایک معاہدہ لکھوانے کے لیے کہ جس میں ان کو آزاد کر دیا جائے اور پابند کر دیا جائے کہ وہ ایک قیمت ادا کریں گے تو ان کو آزادی ملے گی، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکاتبو، تم ان کے ساتھ یہ مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر دیکھو نا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کو آزاد کرو اور وہ معاشرے پر بوجھ بن جائیں، لیکن جو بھی شخص، مرد ہو یا عورت، آزاد ہونے کے لیے اپنے مالک کو اپروچ کرے تو اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کو آزاد کر دو۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ غلامی کسی کے اوپر مسلط نہیں کی جا سکتی تھی، تو یہاں غلامی کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ اگلا ٹکڑا کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم دو ان کو، یعنی ان کی آزادی کے لیے اللہ کے اس مال میں سے کہ جو اللہ نے تم کو دیا۔ یہ غلام بنتے تھے پرزنرز آف وار، جنگی قیدی۔ سورہ محمد میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے، سورہ نمبر 47 میں آیت نمبر 4 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کو بھی غلام بنانے کے بارے میں ختم کر دیا امکان کہ اب وہ غلام بنائے جا سکتے ہیں۔ یوں قرآن نے دھیرے دھیرے غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ ایک جانب اب غلام بنائے نہیں جا سکتے،
جنگی قیدی دوسرے جو آلریڈی موجود ہیں ان کو آزادی کا آپ ایک راستہ دکھا دیا کہ وہ اپنے مالکوں کے پاس جائیں اور ان سے معاہدہ کریں، اور مسلمانوں کو کہا کہ تم اس معاہدے میں ان غلاموں کی مدد کرو اور ان کو وہ پیسہ دو، مال دو کہ جو انہیں درکار ہے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے معاہدہ کریں کہ جس میں ان کی پیمنٹ انسٹالمنٹس پر ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل اللہ کے اس حکم کے عین مطابق ہوگا کہ ان کو آزاد فوراً کر دیا جائے، لیکن بہرحال ان کو موقع دیا جائے کہ وہ قیمت کے جو انہوں نے کمٹ کی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ادا کرے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالعموم اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ ان پر اس اپنے مال کو خرچ کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان کی جو روشنی ہے، ایمان لانے کے نتیجے میں جو ایک انسان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، نور، اس کو بیان کیا ہے۔ اسی سے سورہ مبارکہ سورہ نور کے نام سے مشہور ہو گئی۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی، یعنی آسمانوں اور زمین کے اس پورے نظام کو انسان جب دیکھتا ہے تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں، وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ زندگی ایک مہمہ ہے، اس میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جوابات نہیں ملتے۔ تو جب انسان کو اللہ پر ایمان حاصل ہو جاتا ہے، حقیقی، صحیح، وہ ایمان کے جو اس کو اس پوری دنیا کے نظام کو سمجھنے میں سب سے اہم اس کا حصہ ہوتا ہے، سب سے بڑا رول، تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندھیروں میں انسان کو روشنی مل گئی۔ تو یہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت، یہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، روشنی۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کتنا ہی بظاہر خوش و خرم کھاتا پیتا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اصل میں اندھیرے میں۔ مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال، یعنی ایمان کے نور کی مثال یوں ہے کہ ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، طاق ہے اور نش، اور اس کے اندر ایک چراغ ہے۔ الزجاجۃ کانہا کوکب، اور وہ جو چراغ ہے وہ ایک چمکتے تارے کی طرح ہے، دری، چمکتا ہوا ہے۔ یوقد من شجرۃ، سوری، المصباح فی الزجاجہ، اور یہ جو طاق ہے یعنی اس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک شیشے میں، اور وہ شیشہ ہے کہ جو چمکتے ہوئے تارے کی طرح، یعنی اس کو جب آپ دیکھیں اس روشنی کو تو ایسے چمک رہی ہے کہ گویا کہ ایک تارا ہے جو چمک رہا ہے۔ اور یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ ایک ایسے درخت سے اس کو جلایا جا رہا ہے، یعنی وہ جو چراغ ہے، پرانے زمانے میں جو چراغ ہوتا تھا وہ ظاہر ہے کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، پہلے تو ہوتا ہی یہ تھا کہ وہ کسی روغن تیل سے جلتا تھا، یعنی ایک فیتا ہوتا تھا اور وہ پیچھے سے اس کو سپلائی ملتی تھی تیل کی،
تو فرمایا کہ یہ جو چراغ روشن ہے یہ اصل میں ایسے زیتون کے تیل سے ہے کہ جو اس درخت ہے، زیتون کا وہ درخت ہے، من شجرت مبارکہ جو بابرکت ہے، زیتونت زیتون کا، لا شرقیت ولا غربیہ، یعنی وہ درخت ایسا درخت ہے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی بالکل بیچ میں۔ کہتے ہیں کہ زیتون کا درخت اگر کہیں جنگل میں ہے تو اس میں جو بہترین سب سے خالص تیل دینے والا درخت ہے وہ بالکل بیچ میں ہوتا ہے، نہ ایک جانب مشرقی جانب نہ مغربی جانب، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیل ہے کہ جو بالکل صاف شفاف ہے، یکادو زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل روغن وہ اتنا شفاف ہو کہ گویا آگ کو چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ یہ اصل میں مثال ہے، یہ جو تیل کی بات بیان کی جا رہی ہے یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جو اگر پاک صاف شفاف ہو تو پھر اس میں اللہ پر ایمان اور اس کی معرفت ایسے نمایاں ہوگی، ایسے اس ایمان کو اس میں جگہ ملے گی کہ وہ روشن ستارے کی طرح بالکل چمکتا دمکتا ہوگا۔ فرمایا کہ نور علی نور، روشنی پر روشنی، یعنی اگر اس کو ابھی روشنی باہر سے نہیں بھی ملی تو اس کا اپنا تیل اتنا صاف ہے کہ گویا کہ وہ قریب ہے کہ بھڑک اٹھے، لیکن اگر خارج سے اس کو روشنی، اس کو آگ مل گئی تو وہ تو پھر روشنی پر روشنی ہو گئی، یعنی وہ بیتاب ہے تیل، وہ بیتاب ہے انسانی فطرت کہ اس کو رہنمائی ملے، اور اگر خارج سے اس کو وحی کی رہنمائی مل جائے تو پھر روشنی پر روشنی ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو پیغام ملتا ہے وہ پیغام انسان کی فطرت قبول کرتی، فطرت اگر پہلے سے پاکیزہ ہے، ایک پاک شفاف تیل کی مانند، تو خارج سے جب اس کو روشنی اللہ کی وحی کی ملتی ہے تو ایمان کی روشنی بھڑک اٹھتی ہے۔ نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف، یعنی اپنے اوپر ایمان کے نور کی طرف، من یشاء، جن کو چاہتا ہے، جن کو چاہتا ہے یعنی جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جن کے فطرت کا جو روغن تیل ہے وہ صاف شفاف ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی یہ مثالیں بیان کرنی انسان کی ضرورت ہے، انسان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بات یہ ہے کہ جب تم اللہ پر ایمان لاتے ہو نا تو اگر تم اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کو ایسے سمجھو۔ بعض اوقات وہ تصورات جن کو کہ انسان آسانی سے نہیں سمجھ پاتا، وہ اصل میں خیال کی دنیا ہوتے ہیں، ان کو دیکھ نہیں انسان پاتا، تو ان کو بعض اوقات سمجھانے کے لیے اس طرح کی تمثیلیں، اس طرح کی مثالیں وہ بڑی مؤثر ہوتی ہیں، ان سے انسان جو ایک نان فزیکل ایک فینومنن ہے، ایک حقیقت ہے، ان کو ایک فزیکل ایگزامپل سے سمجھ کر ریلیٹ کر کے زیادہ اس کے اندر کلیرٹی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، یہ نور ایمان انسان کو کہاں ملتا ہے، یہ کہاں پنپتا ہے، کہاں
مضبوط ہوتا ہے ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ تعمیر کیے جائیں اور اس میں اس کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، یعنی مسجدیں، عبادت گاہیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس میں اس کا صبح و شام اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کی تسبیح کی جاتی ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کفر میں مبتلا، انکار میں مبتلا ہیں، اس دنیا کے بارے میں وہ یہ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا، کون چلا رہا ہے. وہ اسی کے جو گمراہی کے اندھیرے ہیں جس میں کہ کوئی دنیا کی اصل اس کے بنانے والے کے بارے میں کلیرٹی، معرفت، وہ نہ اس کو پا سکے ہیں نہ اس کو پانا چاہتے ہیں. یہ اندھیرے ہیں. فرمایا والذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، جو انکار پر اڑ گئے، جو انکار ہی کو پسند کرتے ہیں. اعمالہم، ان کے اعمال کسراب، سراب کی مانند ہے. بقیت، ماء، اسے ایک پیاسا سمجھے کہ یہ تو پانی ہے. یعنی یہ جو سراب ہوتا ہے وہ آدمی کو دور سے پانی لگتا ہے. فرمایا کہ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہ اس میں اس کو کچھ بھی نہیں پاتا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو پانی کے پیچھے گئے تھے، پانی تو ہے ہی نہیں. وجد اللہ عندہ، اور وہ پاتا ہے، اس نے پایا اللہ کو اپنے پاس. فوفاہ حسابا، پھر وہ اس کا حساب چکا دیتا ہے، چکا دے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نیکی تو بظاہر وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں، لیکن ان کی نیکی ان کے لیے بیکار ہوگی، مؤثر نہیں ہوگی. وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک سراب ہے. وہ دنیا میں ایک جنت بنانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں ان کی یہ جو تمنا ہے یہ بالکل بیکار ہے. یہ اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتی. وہ امیجن کرتے ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں، لیکن آگے جب پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. یہ سب تو ہمارے خواب تھے، یہ ہمارے ارمان تھے. تو آگے چل کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو موت آ گئی اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا موقع آ گیا. یہ بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. بظاہر کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، اس سے ان کے اندر ایک حوصلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال نیکی ایک روشنی تو ہے، لیکن بہرحال اس روشنی کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ انسان کے اسی وقت کام آئے گی کہ جب انسان کوئی بڑا جرم نہیں کرے گا، یعنی حق کا انکار نہیں کرے گا، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا جس پہ وہ اصرار کرتا ہو. ان سے یہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کی کہ جو بظاہر کچھ اچھا ہے لیکن وہ انکار کرتا ہے تکبر کے ساتھ، اس کو اس کے دنیا کے اچھے اعمال بھی کوئی کام نہیں آئیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا پھر یہ خیال کرو کہ جیسے کہ سمندر ہے، گہرائی ہے، اس میں گہرا سمندر، اس کے اندر تاریکیاں ہیں. جتنا آپ نیچے جاتے ہیں سمندر کے
اتنا زیادہ وہ تاریک ہوتا ہے. موجم من فوقہ موج، موج کے اوپر موج، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے. یعنی یہ ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں. یہ جب ایک ایکسپرٹ کو معلوم ہوا جو کہ سمندر سے بڑا واقف تھا کہ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے اندھیروں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنا متاثر ہوا کہ وہ ایمان لے آیا کہ یہ بات تو کوئی بہت زیادہ واقف ہی جان سکتا ہے، کہ جو سمندر کی گہرائیوں سے واقف ہو، کہ اس سے زیادہ اندھیرے کی کوئی اور بہتر مثال نہیں دی جا سکتی. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے. یعنی یہ حد ہے اندھیرے کی کہ آپ کا ہاتھ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس کو اللہ روشنی نہ بخشے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اتنے اندھیروں میں ہیں کہ نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ان کو کوئی نیکی کے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو وہ تو اندھیروں پر اندھیرے ہوئے. اس کے بعد آپ آگے آئیے، آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، یعنی صحابہ کرام میں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ لازماً ان کو اقتدار بخشے گا زمین پر. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اس نے اقتدار بخشا ان کو کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور یہ ہوگا کہ وہ اس دین کو متمکن کریں گے، نافذ کریں گے، جو اس نے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ أَمْنِهِمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ لازماً بدل دے گا ان کے لیے خوف کے زمانے کے بعد امن کو، امن سے. یعبدوننی، وہ لوگ میری عبادت کریں گے، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی انکار کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہوں گے. یہ بہت ہی واضح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں، جن کو ہم کہتے ہیں نا خلفائے راشدین، ان کے دور کا ذکر کیا ہے، خوشخبری دی ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا. اور وہ وقت آیا اور ہم نے دیکھا، انسانوں نے دیکھا کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا. کہاں آغاز ہوا تھا 40 برس کی عمر میں ایک فرد واحد سے تنہا، 23 برس کی عمر میں وہ پورا ہو گیا تبدیلی کا پروسیس، اور پھر وہ قائم ہوئی سلطنت جس میں اللہ کے اس وعدے کے مطابق مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، دین کے احکام کے مطابق معاشرے کی تشکیل کی گئی، اور بدامنی کے بعد، خوف کے بعد امن پھیل گیا. یہ ہوتا ہے دو ٹوک واضح اللہ کی طرف سے پیشن گوئی. اس کے بعد آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے. وہ جو آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتائے تھے، اس میں وضاحت کی ہے. یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ احکام دینے کے بعد بعض اوقات جب لوگ کچھ باتیں سمجھ نہیں پاتے، یا اس کو جس طرح سے وہ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں اس میں غلطیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کی وضاحت کی جاتی ہے. لوگوں میں سے بعض نے یہ سمجھا ان احکام کو پا کر
کہ اللہ تعالیٰ اتنی سختی چاہتے ہیں کہ اس کے بعد لوگوں کو، فیملیز کو آپس میں ملنا نہیں چاہیے. جیسے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے سختی کی، ابھی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شرعی پردہ یہ کہ آپس میں ملاقات نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے اس زمانے میں لوگ ایسے تھے، تو ان کو باقاعدہ یہ بتایا اس آیت میں کہ دیکھو، نہ کسی نابینے پر کوئی تنگی ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، نہ مریض پر کوئی تنگی ہے، اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں میں یا اپنے باپ دادا کے گھروں میں یا اپنی ماؤں کے گھروں میں یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالہوں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا کہ تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ پیو، خواہ اکٹھے ہو کر یا الگ الگ، بھئی یہ تمہاری مرضی ہے. جب تمہیں یہ بتا دیا کہ جب تم ملو گے، تم ملنے کے تمہارے کیا آداب ہوں گے، تم اپنی نگاہوں کو پاک رکھو گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، مسئلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد تم میں سے بعض لوگوں کا نہیں دل چاہتا، الگ الگ بیٹھ جاؤ، الگ الگ کھا لو، اور تمہاری مرضی آتی ہے، تمہاری ارینجمنٹ ایسے بن سکتی ہے کہ تم مل کے کھاؤ، مل کے کھا لو. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب ہم ملتے ہیں ایز فیملیز، تو خواتین پھر الگ بیٹھ جاتی ہیں، مرد الگ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اپنی بات چیت کرتے ہیں. لیکن کھانے پینے کے معاملے میں اگر مل بھی جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ یہ دیکھیں قرآن مجید اتنے واضح طریقے سے یہ بات بیان کر رہا ہے. تو فرمایا کہ بس یہ بات ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ بات قرآن مجید ہر اس موقع پہ کہتا ہے کہ جب لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے وہ آیات نازل ہوتی ہیں جن کو توضیحی آیات کہتے ہیں. لیکن وہ جب مزاج سخت ہوتا ہے نا، تو وہ سخت مزاج پھر جب بات نہیں سمجھنا چاہتا، نہیں سمجھ پاتا، تو اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، تم ایک ہی تھالی میں کھاؤ یا الگ الگ پلیٹوں میں کھاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات کیا ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہاں مسئلہ سارا سورہ مبارکہ میں زیر بحث یہ آیا ہے کہ کیسے مردوں اور عورتوں کو آپس میں انٹریکٹ کرنا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں. اس میں ایک پلیٹ یا ایک تھالی میں کھانے کا کہاں سے کوئی تعلق ہوا؟ ظاہر ہے جب قرآن مجید میں آپ کوئی نظم مانتے ہی نہیں ہیں تو یہی کچھ ہوگا. اور وہ اپنے ذہن سے ایک بات آپ نے سمجھ لی، اس پر سختی سے عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا آیت نمبر 63 میں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں اور انہوں نے یہ دعوت دی ہے، جس دعوت کے نتیجے میں یہ اب معاشرہ وجود میں آیا ہے، اور یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچے گا، کلائمیکس کو. تو یہ جس پروسیس سے گزر رہا ہے، اس میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات کو سن کر اس کو ماننا ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اللہ تم میں سے ان لوگوں سے اچھی طرح باخبر رہا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جایا کرتے ہیں، کھسک جاتے ہیں پیغمبر کی مجلس میں. پس وہ لوگ جو اس کے حکم سے گریز کرتے رہے ہیں، اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو ایک دردناک عذاب آ پکڑے. جان لو اللہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم جس حال پر ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، اور جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ اس سے ان کو باخبر کرے گا، اور اللہ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.